بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس بار بھی مجھے وقف بورڈ میں آنے کا موقع ملا ممبر بن کے، تو آپ لوگوں کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش رہے گی کہ اس بار علی بابا بھی اس بار جیت کر آئیں گے وقف بورڈ میں، اور تو ہم دونوں یہاں سے گلبرگہ سے، کیونکہ گلبرگہ کے مسئلے کافی ہیں، تو ہم دونوں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ہم لوگ جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے مجھے اس بار کافی کام ہونے والا ہے انشاءاللہ آنے والے بورڈ میں۔ تو آپ تمام کا بھی شکریہ، آپ لوگوں نے الیکشن میں بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آپ لوگوں نے کافی کام کیے ہیں الیکشن میں بھی، اب اس بار بھی آپ لوگ یہاں مبارکباد دینے آئے ہیں، مجھے تہنیت پیش کرنے، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ تمام لوگ یہاں پر آئے ہیں میڈم کی تہنیت کرنے، مما کی تہنیت کرنے کے لیے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے مما کو موقع دیا وقف بورڈ میں آنے کا۔ اور جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے زیادہ ایشوز ہو رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں جو ہمارے انڈیا میں وقف بورڈ کے ایشوز ہو رہے ہیں۔ مما نے بھی وہی کہا کہ انشاءاللہ جو مسئلے مسائل ہے گلبرگہ کے لے لیجئے، ڈسٹرکٹ کے معاملے لے لیجئے، اسٹیٹ کے معاملے لے لیجئے، انشاءاللہ وقف بورڈ میں ہم لوگ جیسے کہ علی الحسینی صاحب بھی انشاءاللہ یہاں سے منتخب ہوں گے، اور میڈم بھی اور علی بابا انشاءاللہ مل کر یہ بورڈ میں جو بھی مسئلے مسائل ہے ہمارے وقف بورڈ کے انشاءاللہ وہ ریزالو کریں گے، اور جو بھی مسئلے مسائل ہے جیسے کہ حیدر باغوان صاحب مجھے بتاتے رہتے ہیں آپ ملی ایشوز اٹھائیے، اور انشاءاللہ میں نے ایک بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ نومبر میں یا دسمبر میں ہم لوگ ایک بڑے پیمانے پہ ایک جلسہ کریں گے، تمام لوگ آئیں گے، دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، تو آپ تمام لوگ یہاں پر آئے ہیں، تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی گزارش ہے، آپ لوگ ہر وقت سپورٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ بھی مجھے یقین ہے آگے آپ لوگ سپورٹ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو۔ تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ جو 2 مرتبہ جو ہے نا اوقاف کی ممبرشپ بلا مقابلہ کے منتخب ہیں، اس کی بڑی خوشی ہے ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ اس بار علی الحسینی صاحب قبلہ بھی جو ہے نا اوقاف کی ممبرشپ کے لیے میدان میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے نا آسانی سے منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ اس بار کا جو معاملہ ہے ایک شعر کے مصداق ہے، یہ شہادت ہے گئے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیونکہ اس بار کا جو وقف کا جو معاملہ ہے، کیونکہ وقف امنڈمنٹ بل کے تعلق سے جیسا بھی حکومت کے عزائم ہیں وہ ٹوٹلی طور پہ جو ہے نا وہ اپنے موقف پہ ایڈمنٹ ہے۔ اب ملت اسلامیہ کی اور تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے وقف کے جتنے بھی ممبران منتخب ہوں گے ان کو بھرپور سپورٹ کر کے اس امنڈمنٹ بل کو جو ہے نا کینسل کرا کے، رد کرا کے، پھر سے جو نا اوقاف کی جو پوزیشن ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ تمام ملت اسلامیہ کو ساتھ میں لے کر ہمارے اوقاف کے منتخب نمائندے پورے طور پہ جو ہے نا بھرپور کوشش کریں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اس کے اوپر جو کچھ بھی اپنے طرف سے بن پڑتا ہے کوشش کر کے جو ہے اس کو رد کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں پوری اسلام علیکم۔ امرالاسلام صاحب علیہ رحمہ کے قیادت کو پوری طرح اس باغ ڈور کو پوری حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتحاد اتفاق کے ساتھ سنبھالنے والی دونوں شخصیتیں ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، اور الحمدللہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ خدمات لے رہا ہے، اور ایسے بے لوث قائدین ہندوستان بھر میں قائدین تو بہت ہیں، ہمارے کرناٹک میں بھی بہت ہیں، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کو حاضر رکھ کر کہ بے لوث قیادت کرنے والے قائدین میں سے آپ ایک ہیں، بے لوث اور بے غرض، کبھی بھی کوئی مفاد آپ کے پیش نظر نہیں رہتا، بالکل قیادت آپ جو کر رہے ہیں اللہ رسول کے لیے اور قوم و ملت کو آگے لانے کے لیے بے پناہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور درجہ، آپ کے کاموں میں اور بلندی عطا فرمائے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ عہدے عطا فرمائے۔ محترمہ الحاجہ کنیز فاطمہ صاحبہ رکن اسمبلی گلبرگہ شمال، وہ چیئرمین سلک بورڈ کرناٹکا نامزد ہونے پر اور دوسری میعاد کے لیے وقف بورڈ کے رکن منتخب ہونے پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ آپ کا پھر سے وقف بورڈ میں شامل رہنا ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہمارے حقوق محفوظ رہیں گے، اور ہمیں ہمارا حق ملے گا، ہم پر ظلم نہیں ہوگا، ہم ستائے نہیں جائیں گے، اور ہمیں ہمارے حقوق آسانی کے ساتھ مہیا ہوں گے، اور جو وقف بورڈ کا جو نظام ہے انشاءاللہ تعالی اس میں آپ اور علی بابا
इंशाअल्लाह ताला दोनों मिलकर पूरे स्टेट के वक्फ बोर्ड के निज़ाम को एक मिसाली निज़ाम बनाएंगे और पूरे जितने अरकान हैं उन सब में इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद है, ये तवक्को है कि आप दोनों से अल्लाह ताला बहुत खिदमत लेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसको बेहतर अंदाज में आसान तरीक़े से अगर किसी को जानना है तो इस तरह से जान सकते हैं कि मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा क़ायद मरहूम की हीन हयात कभी सियासत में नहीं आई, मगर क़मरुल इस्लाम साहब की सोहबत का असर ये हुआ कि जब ये मैदान सियासत में आई तो अपना एक इन्होंने नक्शा बना दिया। ये क़मरुल इस्लाम साहब की क़ायदाना सलाहियतों का असर हमको नज़र आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि क़मरुल इस्लाम साहब क्या थे, तो उसका असर कम से कम देखने को अगर कोई भी देखे तो उसका बेहतर मिसाल ये है कि एक घरेलू खातून की हैसियत से जाने वाली शख्सियत मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा क़मरुल इस्लाम साहब की क़ायदाना सलाहियत से कुछ हिस्सा उन्होंने हासिल किया, और जब मैदान सियासत में कदम रखा तो अपना एक कम वक्त में एक नुमाया मकाम इन्होंने बनाया। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जब इनकी सलाहियत का ये आलम है तो क़ायद मरहूम की सलाहियत का आलम क्या होगा। तो मैं उनकी खिराज अक़ीदत पर एक शेर पेश करते हुए, और अपने खानवादे गुलसरम का मैं एक अदनासा खादिम हूँ, तो उस खानवादे से मेरा ताल्लुक़ है, तो उनकी जानिब से मैं आपकी खिदमत में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये शेर क़ायद मरहूम की खिदमत में पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उनकी जो सलाहियतें थी, उनकी जो काबिलियत थी, शायर इस अंदाज में कहता है, सिखा देती है कुदरत जिसको अंदाज़े जहां बानी, सिखा देती है कुदरत जिसको अंदाज़े जहां बानी।